بول ڈیجیٹل میں آپ دیکھ رہے ہیں گہری بات اور میں ہوں سلمان علی۔ ویسٹ ایشیا میں ہونے والی جنگ نے پوری دنیا کا سینیریو جو ہے عام زبان کے اندر اگر آپ بات کریں تو چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ نئے نئے کانسیپٹ سامنے آ رہے ہیں، پرانی جو میتھس تھیں وہ ٹوٹ گئی ہیں کہ سپر پاور کون ہے، کس طرح سے کوئی سپر پاور اپنے آپ کو کسی بھی خطے کے اندر انفورس کر سکتی ہے، امپوز کر سکتی ہے، یہ تمام میتھس سب ٹوٹ چکی ہیں۔ اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا ایک جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سامنے آیا ہے جسے مکہ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے، جسے ریسنٹ ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل قرار دیا جا رہا ہے کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے اندر جو کوئی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ یہ ایگریمنٹ ہے، جو کہ پاکستان کے سینیریو میں دیکھا جائے، اس ریجن کے سینیریو میں دیکھا جائے تو اسی اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف جرنلسٹ انس ملک۔ ویلکم ٹو دا شو انس۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب فار ہیونگ می آن دی شو، ویری کائنڈ آف یو۔ ویلکم۔ اچھا انس، بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کے ساتھ بات کریں گے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے اوپر کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کوئی سرپرائز تھا یا اس کی ڈیفینیٹلی کچھ عرصے سے ہم سنگن تو مل رہی تھی کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، تینوں ملک مل کر ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کو لوگ جوڑ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے جو اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کے ساتھ، اور ایک یہ ایگریمنٹ ہے۔ تو ذرا ویورز کو اگر آپ آسان زبان کے اندر بتا دیں کہ یہ دونوں معاہدے کیا ہیں، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے، یا یہ دونوں سیم ہیں؟ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب فار ہیونگ می آن دی شو ایک بار پھر۔ دیکھیں، یہ جس طرح آپ نے ریفر کیا پاکستان، ٹرکی، سعودی عرب کا جو جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور جو سعودی پاکستان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے پہلے ہم ٹرکی والے اس کو معاملے کو کور کر لیتے ہیں کہ پاکستان، ٹرکی، سعودی عرب کا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے، اور پھر یہ اور اس کا اور موازنہ کرتے ہیں اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے ساتھ جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ جو گزشتہ روز جو سائن ہوا ہے، جس کے اوپر معاہدہ ہوا ہے، یہ ایک ون آف ایفرٹ نہیں تھا۔ اس پہ تقریباً 10 مہینے کی کم و بیش جو ہے وہ نیگوسیشنز چلے ہیں اس پرٹیکولر معاملے کو لے کے۔ یہ ایک ون آف ایفرٹ نہیں تھا، یہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ تھا، یہ ون آف تھنگ نہیں ہے۔ اور اس کی جو ٹائمنگ ہے میرے خیال سے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ ٹائمنگ کے حوالے سے اس میں میسیجز بھی ہیں، انڈر دا لائن میسیجز بھی ہیں، اوورٹ میسیجز بھی ہیں اور کوورٹ میسیجز بھی ہیں۔ اور اب کل جب یہ سائن ہوا تھا تو میرے خیال سے اگلے 24-48 گھنٹے کے اندر، جو آنے والے اگلے 24-48 گھنٹے ہوں گے، اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دنیا کا ریئیکشن کس طرح آتا ہے۔ ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ بحرین نے اس کو ویلکم کیا ہے اور ایک دو گلف ممالک نے اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن اوور آل جو وائڈر ویسٹ ہے وہ اس کو کس طرح پرسیو کرے گا۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ایک اچھا سالڈ ایگریمنٹ جسے ہم کہتے ہیں عام فہم میں، یہ بالکل سالڈ ایگریمنٹ ہے۔ اور یہ کہتا کیا ہے، اس کے انڈر ہوگا کیا ہے؟ ہم نے وہ تو پڑھا کہ ایک پر حملہ، سب پر حملہ ہوگا اور ڈیفنس کوآپریشن، اسٹریٹجک ڈیٹرنس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسا کیا تھا کہ جس میں 10 مہینے لگ گئے نیگوشیٹ کرنے میں؟ اور تو انس میری یہاں جو پہ ایک چیز ضرور بتائیے گا کہ آپ نے 10 مہینے کی بات کی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس معاہدے کی یا اس قسم کے معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بھی ذرا ساتھ ایڈ کر دیجیے گا۔ اچھا، میں اس کے اوپر آتا ہوں سوال کے دوسرے حصے پہ۔ میرے خیال سے اس میں ابھی پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ اس میں ہے کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے ٹرائیلیٹرل میکانزم، ٹرائی پیٹریٹ میکانزم کے اندر۔ اس کے بعد پھر تینوں ممالک کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن ہوگی، تینوں ممالک کے درمیان میں ڈیفنس ٹیکنالوجی کی شیئرنگ ہوگی۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بہت پوائنٹ ہے۔ امپورٹنٹ، صحیح۔ اسی طرح سے پھر ڈرون ٹیکنالوجی کی شیئرنگ بھی ہوگی، اور ٹرکی جو ہے کیونکہ یہ فکس ونگ روٹر بلیڈز جسے کہتے ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہے، تو اس حوالے سے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، وہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ حصہ ہے۔ پھر تینوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جو بندرگاہیں ہیں، پورٹس ہیں، اپنی اپنی جو نیویز کو یا تینوں نیویز کو ان کا ایکسیس ہوگا۔ میرے خیال سے وہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے، بالکل۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح میریٹائم ڈومین کے اندر چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں۔ پھر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت کلوزلی گارڈیڈ ہوتی ہے تمام تر ممالک کی جانب سے۔ تو یہ تینوں ممالک نے ان پرنسپل اگری کر لیا ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں گے، شیئر بھی مطلب کریں گے اور ٹرانسفر بھی کریں گے۔ جی بالکل۔ اور اس کی میکانزمس کو ٹرانسفر آف ٹی او ٹی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے بڑا ایک سگنیفیکنٹ اسٹیپ ہے۔
کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ وائڈر ویسٹ کے اندر وہ کافی زیادہ اپنی ٹیکنالوجی کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو اس تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے. اور پھر ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن، ملٹری کے پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی ہوں گے. اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کے ایس ایم ڈی اے کے جز کے اوپر کہ اگر ہم اس کو پاکستان سعودی اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو وہ کیسے اس کو اس سے یہ کیسے مختلف ہے. جو ایس ایم ڈی اے تھا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کا برین چائلڈ تھا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اور یہ جو ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ ہے یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت اس کو لے کے آیا گیا. اور ایس ایم ڈی اے جو ہے، کیونکہ پاکستان سعودی عرب کے جو ٹائز ہیں، ڈیفنس ٹائز ہیں، وہ آج سے نہیں، وہ 60 سے ایکسپینڈ کرتے ہیں. 60s میں پھر ایک ایگریمنٹ ہوا، پھر 80s میں ایک ایگریمنٹ ہوا، پھر 2008 میں ایک ایگریمنٹ ہوا، پھر 2019 میں ایک ایگریمنٹ ہوا. سو اوور دا ٹائم یہ ایوالو کرتا رہا ہے. اور اب اس اسٹریٹجک کو ایک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ، امبریلا مل گئی. جو تمام ایگریمنٹس تھے جی پاکستان اور سعودی عرب کے اندر، ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک وائڈر، ایک مور براڈر امبریلا مل گئی ہے. جی. اور اس میں ایک جو بڑا جسے کہتے ہیں نا ڈیوائڈنگ فیکٹر ہوگا یا سیگریگیشن فیکٹر ہوگا اس ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ کو اور ایس ایم ڈی اے کا. یہ ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایسی ملیشیاز کے خلاف بہت بڑا کردار ادا کرے گا جو کہ لیجیٹیمیٹ ریجیمز کے خلاف لڑ رہی ہیں. شاید مثلا سیریا میں آپ دیکھیں، ٹرکی میں سوڈان میں دیکھیں، کردوں کا سامنا ہے ٹرکی کو. سوڈان میں جی بالکل، سوڈان میں دیکھ لیں، سیریا میں دیکھ لیں. تو جو لیجیٹیمیٹ لیگل ریجیمز ہیں نا، ان کے خلاف جو ملیشیا لڑ رہی ہیں، اس کے خلاف اس کوalition کا بہت کلیدی کردار ہوگا. یہ ٹرائلیٹرل اس کا بہت کلیدی کردار ہوگا. صومالیہ میں آپ دیکھ لیں، صومالیہ نے پاکستان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک ڈیفینس ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے. تو اس تناظر کے اندر بھی آپ، اور جو ایس ایم ڈی اے ہے وہ اس سب سے مبرہ ہے، کیونکہ وہ صرف پاکستان اور سعودی کی حد تک ہی، یا انہی کے ٹیریٹوریل واٹرز تک، یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی تک اور ہی اس کے اوپر یا تو سوورینٹی امپلیمنٹیشن بھی لمیٹڈ ہے. شروع ہو چکی ہے کہ ہماری فورسز اب آن گراؤنڈ وہاں موجود ہیں. فورسز آلریڈی پہلے سے موجود تھیں 84 کا جو 88 کا جو معاہدہ ہے اس کے انڈر، لیکن اس کی انہینسمنٹ جو ہے وہ بالکل اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کے تحت کر دی گئی ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ اس کی نیڈ کیا تھی. دیکھیں، خطے میں 3 آئز ہیں، انڈیا، اسرائیل اور سعودی عرب کو ایک ایکسیسنشل، جی بالکل، سعودی عرب کو ایک ایکسیسنشل تھریٹ ہے ایرانین پراکسیز ہے. اور ایرانین پراکسیز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اگین جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا سعودی انٹرسٹ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ٹرائیپیٹریٹ ایگریمنٹ ہے، یہ ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ ہے، یہ ڈائریکٹلی ان 3 آئز کو کاؤنٹر کرتا ہے. گویا یہ کہ اسرائیل جو کہ ترکیہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے تناظر میں اب اس کے پاس ٹرکی کے پاس سعودی عرب اور پاکستان کی بیکنگ بھی ہے. اسی طرح اگر آپ ایران کی بات کریں، ایرانی اور پراکسیز، جو کہ ایران بظاہر ملک تو نہیں کرتا، لیکن اس کی جو پراکسیز ہیں وہ ضرور سعودی عرب کو تنگ کرتی ہیں ٹائم اینڈ اگین. تو اس تناظر کے اندر اب ان پراکسیز کے خلاف ترکی اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح انڈیا، جس طرح جو جتنا بڑا بلی ہے ان دا ریجن ہے، اور وہ جس طرح سے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو ڈرائے دھمکائے، تو اب اس کے پاس اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پاکستان کی آرمی، نیوی اور ایکسپیرینس، پاکستان کے پاس آرمی نیوی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ دیٹ از واٹ اٹ برنگز آن دا ٹیبل. ٹرکی کے پاس نیٹو ہے، ٹرکی کے پاس G20 ہے، اور ایک بہت بڑی ایک ایمرجنگ اکانومی ہے. اور سعودیہ کے پاس ایک بہت بڑی ملٹری ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. ڈیفینس کوآپریشن میں آپ دیکھیں، ڈیفینس انڈسٹری ٹرکی کی بہت بڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، ذہن نشین کرنی ہوگی، اور اسی تناظر میں پھر معاملات آگے چلیں گے. اچھا، اس میں ایران کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ایران 3 آئیز کا آپ نے ذکر کیا، تو پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہے، کتنا امپورٹنس رکھتا ہے کہ پاکستان، بلکہ امپورٹنس تو ڈیفینیٹلی رکھتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان ایران اور سعودی عرب کو بیلنس کرے، کیونکہ یہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ملیشیاز سعودی عرب کو چھیڑتی ہیں، سعودی عرب کو تنگ کرتی ہیں، تو وہ ایٹ دیئر اون نہیں کرتی، ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے تو ان پٹ ان کو ملتا ہے، تو وہ سعودی عرب کو تنگ کرتی ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے بیلنس کرنا. دیکھیں، پاکستان نے اپنے اس پورے ریلیشن شپ کو آج سے نہیں، سالہ سال سے ریلیشن شپ کو بیلنس کیا ہے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایران وہ پہلا ملک تھا 1947 کے اندر جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا، ایز اے کنٹری ریکگنائز کیا تھا. اور اس کے بعد جب پاکستان پر
1999 میں سینکشنز لگے تو ایران اور سعودی عرب دونوں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ان کی اپنی لڑائی یا اپنی جو اینیموسٹی تھی، اس کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. اور پاکستان ہی پہلا ملک تھا جس نے ایران کی جو اسلامک ریپبلک رجیم ہے اس کو سب سے پہلے تسلیم کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کہہ لیں کہ برابر برابر پیرالل چلتی رہی ہیں دونوں طرف سے. بالکل 79 کے اندر جب اسلامی انقلاب آیا تو اس کے بعد پاکستان نے سب سے پہلے پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے اس کو ریکگنائز کیا. اس کے بعد پھر فرانس اور پھر دوسرے ریجیمز نے کیا تھا. لیکن بات اتنی سی ہے کہ پاکستان ایران کا جو بارڈر ہے وہ 900 کلومیٹر 912 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے. وہ پولیٹیکل ریالٹی ہے, اس کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا. تو اس تناظر کے اندر اسلام آباد اپنا جو ریلیشن شپ بیلنس ہے وہ اچھے سے مینٹین کرتے ہوئے پہلے بھی چلتا آیا ہے اور ابھی بھی چلتا رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر ہی ابھی بھی جو سعودی عرب کے اوپر کم از کم ڈائریکٹ حملے نہیں ہوئے حال ہی میں جو ایسکیلیشن ہوئی تھی ایسکیلیشن سائیکل میں, وہ اسی لیے کہ پاکستان نے اس بات کو باور کروا دیا تھا کہ اگر سعودی عرب کے اوپر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی ایڈونچرزم کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ اگر سعودی عرب اس کو انووک کرتا ہے تو پاکستان پابند ہے کہ بطور پروٹیکٹر آف دا خادم حرمین شریفین کہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور وہی بات میرے خیال سے بڑی کلیئرٹی کے اندر کنوے کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر اتنے اس طرح کے اٹیکس ہم نے نہیں دیکھے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیکیٹ ریلیشن شپ ہے کہ ایک طرف کھڈا ہے اور ایک طرف کنواں ہے اور ایک طرف کھائی ہے. تو اسی اور بیچ میں ایک بہت پتلی سی ایک رسی ہے اور اسی کے اوپر پاکستان اپنا ڈیلیکیٹ ریلیشن شپ اس کو مینٹین کرتا رہے گا اور بیلنس کرتا رہے گا جیسے کہ وہ کرتا آیا ہے. جی اچھا, اس میں آپ نے بات کی کہ جو ایس ایم ڈی ہے وہ فیلڈ مارشل کا برین چائلڈ تھا. تو صرف اور صرف فیلڈ مارشل کا چلیں برین چائلڈ تھا, ہم کریڈٹ دیتے ہیں اسے, لیکن دوسری طرف سے بھی تو میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. ان کو بھی تو, سعودیوں کو بھی تو اس کی ضرورت تھی کہ پاکستان کی جو پروٹیکشن ہے, کیونکہ جس طرح سے اگر ہم کل والے معاہدے کی بات کریں تو اس کے اندر آپ نے کہا کہ ترکی کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ترکی کے پاس نیٹو امبریلا ہے. یہ اور بات ہے کہ نیٹو امبریلا میرا خیال ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ترکی کے کام نہیں آ سکی, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے پاس کہا جاتا ہے کہ پیسہ ہے اور پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ جس کا میرا خیال ہے کہ نام نہ ہی لیں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کی شیئرنگ تک تو بات نہیں جا رہی, کیونکہ نیوکلیئر امبریلا کی بات ہوتی ہے. جی مجھے نہیں لگتا کہ نیوکلیئر امبریلا کی شیئرنگ کی طرف جائیں گی چیزیں, لیکن آپ نے بالکل صحیح سے اس کو ریفر کیا ان دا سینس کہ آپ دیکھیں پاکستان کے پاس اور کیا ہے. پاکستان کے پاس ایکسپیرینس ہے, پاکستان کے پاس ایکسپیرینس ہے وار آن ٹیرر لڑنے کا, جسے ہم بیٹل ہارڈنڈ فورسز کہتے ہیں. درست بات, بالکل درست بات. 1 لاکھ کے قریب 80,000 کے قریب پاکستان نے اپنے جوان اور شہری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گنوائے, ان کی جامع شہادت انہوں نے نوش کیا. تو 80,000 سے 1 لاکھ کے قریب جب لوگ آپ دیکھتے ہیں تو پاکستانی آرمڈ فورسز جو ہیں, پاکستان کی جو افواج ہیں, چاہے وہ بری فوج ہوں, بحری فوج ہو یا پھر دوسری افواج ہوں, وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس کا کوئی نیم البدل نہیں. تھوڑا سا کچھ ایکسپیرینس ٹرکی کے پاس بھی ہے کیونکہ انہوں نے کردوں کے خلاف لڑائی کی اور ابھی بھی ان کے پاس جو ان کے کردوں کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. لیکن اس تناظر کے اندر اگر آپ دیکھیں کمپیریٹیو انالیسس میں تو پاکستان سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہینڈز آن ایکسپیرینس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے اس پورے بلاک کے اندر یا اس پوری الائنمنٹ کے اندر, اس پوری گروپنگ کے اندر. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جو آپ نے جو سوال کیا میرے خیال سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تمام تر جو ممالک ہیں وہ اپنے اپنے حصے کے اندر کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے ہیں. اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا بلاک ہے, لیکن یہ ایک بلاک کہنے سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. کیونکہ بلاک کی کوئی ریجنل الائنمنٹس ہوتی ہیں, اس کی کوئی ریجنل الائنمنٹس نہیں, اس کے انٹرسٹ ہیں. جو بات آپ نے سعودی عرب کے اوپر سوال کی میرے خیال سے سعودی عرب کے ساتھ یہ بات چیت کا سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان سعودی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا برین چائلڈ تھا. لیکن اسی تناظر کے اندر جو نیڈ سعودی عرب کو محسوس ہوئی کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے, اور وہ نیڈ پچھلے سال دوحہ کے اوپر دوحہ پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے بعد تھی کہ جہاں پر جب بات چیت کا سلسلہ اگر لیٹس سے مہینے میں 10 نوٹس ایکسچینج ہوتے تھے تو اب یہ 1 ہفتے یا 10 دن کے اندر 10 نوٹس جو ہے وہ ایکسچینج ہوئے, اور اس کے بعد اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ انک کیا گیا, اس کو سائن کیا گیا. اچھا, آپ نے بات کی تھی اس کی ریئیکشن کی بات کی تھی, 3 آئیز کی بات کی تھی. تو 3 آئیز کا ریئیکشن جو ہے اگر 1 بائی 1 اگر ہم بات کریں تو آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ پبلکلی ریئیکشن
کچھ اور ہو، پبلک سٹیٹمنٹ کچھ اور آئے، کیونکہ ایران کی طرف سے کل ہم نے دیکھا کہا گیا کہ جو کاغذی معاہدے ہیں ایران پاکستان اور ترکی کے ساتھ سعودی عرب کو بچا نہیں سکتے، سعودی عرب کو اپنی پالیسیز چینج کرنا ہوگی. اس کے بعد پھر جو عباس عراقچی صاحب کا جو ٹویٹ آیا یا ایکس پہ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ قدرے نپی تلی تھی. تو جو 3 آئیز کا ریئیکشن ہے اگر ون بائی ون اگر ہم دیکھیں فرام اسرائیل، آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر ہوگا اس وقت؟ میرے خیال سے اسرائیل کا تو بڑا نیجک ریئیکشن آئے گا اس پورے تناظر کے اندر. اسرائیل کا بہت زیادہ نیجک ریئیکشن آئے گا. ایران کی جو آپ نے بات کی ہے، میرے خیال سے ایران میں ڈیوائیڈڈ ریئیکشن ہمیں نظر آئے گا. وہ اس لیے کیونکہ جو سپاہ ہے یا پھر IRGC ہے، اسلامک ریولوشنری گارڈ کور، ان کا اور پاسداران کا اور حکومت میں ہمیں دیکھے گا کہ نظر آئے گا کہ ایک واضح سٹانس میں فرق نظر آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو خود ساختہ ترجمان ہیں جن کو ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل ہے، بشمول پروفیسر ڈاکٹر مرانڈی کے، جو کہ پاکستان بھی آئے اور پھر اس طرح انہوں نے پاکستان کے رول سے آنکھیں پھیریں کہ لوگ حیرانی ہوتے ہیں. ان کی جو ہم کامنٹری دیکھ رہے ہیں وہ ایک الگ تناظر کے اندر ہے. وہ یہی ہے کہ سعودی عرب کو اپنی پالیسیز بدلنی ہوں گی. اور آپ نے درست فرمایا کہ سید عباس عراقچی کا بیان جو ہے وہ بڑا نپاتلا ہے، کیونکہ میرے خیال سے ایران کی پولیٹیکل سائڈ جو ہے اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے اندر دیکھتی ہے، بڑی کلیئرٹی کے اندر سمجھتی ہے کہ اگر اب نہیں تو کبھی نہیں. اچھا، اگر اب ہم ایران کے بات ریئیکشن کے حوالے سے میں ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایران جو شرائط لگا رہا ہے، سعودی عرب کے حوالے سے بات کرتا ہے یا دیگر گلف اسٹیٹس کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو ایران بھی تو اس ریجن کو یا اس ریجن کے دیگر ممالک ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ نہیں، آپ کی بات درست ہے. ایران کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لیکن اس کی ڈکٹیشن کوئی خرید نہیں سکتا بیکاز یا کوئی بائی نہیں کرتا. اور ایران اسی لیے پھر جو ہے وہ پراکسیز کے اوپر ریورٹ کرتا ہے کافی زیادہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال سے جو ایران کی ڈکٹیشن کی جو پوزیشن ہے اس کو یہ ڈیفنس ایگریمنٹ یا ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹون ڈاؤن کرے گا، سافٹن ڈاؤن کرے گا. پاکستان نے اپنی پوزیشن اس معاملے کے اوپر پہلے ہی واضح کر چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک جسے مخلص ثالث کے طور پہ اس پورے پروسیس کے اندر ابھرا ہے. تو میرے خیال سے ایران کا ریئیکشن ہمیں مکس ہی نظر آئے گا. اسرائیل کا ریئیکشن جو ہے وہ ہمیں جسے کہیں گے نا کہ بہت ہی خائف، جیسے کہیں گے کہ مرچیں لگی ہیں ان کو، کوئی اپروپریٹ لفظ نہیں کیونکہ میرے ان کے ذہن میں جو آ رہا. فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کچھ عرصے پہلے ایک سنی الائنس کی بات کر چکے ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ نیوکلیئر ویپنز والا پاکستان ہوگا، ٹرکی ہوگا، قطر ہوگا، سعودی عرب ہوگا. تو وہ اس کو ایک سنی الائنس کا جو روپ دینا چاہ رہے ہیں. تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو مسلم ورلڈ ہے اس کے اندر ان کو مزید تقسیم کا شکار کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا ان کا جو ایک ڈر یا خوف ہے اس کی وہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا الائنس جس کے اندر پاکستان بھی ہو، ٹرکی بھی ہو، سعودی عرب بھی ہو، تو وہ اس کو اصل اور بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں. دیکھیں، پاکستان اور ٹرکی، میں سعودی عرب کے اوپر نہیں جاؤں گا، لیکن پاکستان اور ٹرکی کی اگر شیعہ پاپولیشن کی بات کی جائے یا اہل دشی پاپولیشن کی بات کی جائے، جس طرح سنی الائنس کی یہ جو ایک ٹرم دی جا رہی ہے، تو ٹرکی کے اندر تقریباً 15% اہل دشی بھائی بہن جو ہیں وہ آباد ہیں، ان کی پاپولیشن کا حصہ ہیں ان کی. اور اسی طرح پاکستان میں لگ بھگ 20% جو ہیں وہ ہمارے اہل دشی بھائی جو ہیں وہ آباد ہیں، وہ پاکستان کی پاپولیشن کا حصہ ہے. تو اس کو ایز اے اہل سنت ورسز اہل تشیع یا شیعہ سنی کا ایشو بنانا، وہ ایک ویسٹرن پروپیگنڈا ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کو کلاسیفیکیشن جو اس کی ہے وہ میرے خیال سے غلط ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ، اور اسٹیٹس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پاکستان میں تقریباً 20 سے 40 ملین کی قریب پاپولیشن جو ہے اسٹیمیٹس کیے جاتے ہیں اہل تشیع دنیا بھائی کی دوسری بڑی بہن کی. پاپولیشن ہے، شیعہ پاپولیشن پاکستان میں رہتی ہے، اور پاکستان میں تو اس حوالے سے کوئی ڈیفینیٹلی شیعہ سنی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ایک وہ نقطہ نظر ہے جس کو اسرائیل جیسا ملک پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چلیں اب ہم آتے ہیں R4 کی جانب، کیونکہ کم از کم میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اگر کوئی الائنس بنے گا، اگر کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ ہوگا تو شاید وہ R4، کیونکہ جس طرح سے ان ممالک کی آپس میں صلاح مشورے جاری تھے، جس طرح سے یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے چاروں ملک، تو ایجپٹ اس معاملے میں نہیں آیا. تو R4 کو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہی ایک بیس بنے مسلم ورلڈ کے اندر ایک نیٹو طرز کے الائنس کی. تو آپ کو کیسا لگا R4 اگر ڈیولپ نہیں ہوا؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ R4 would have been part of this immediately، کیونکہ اگین بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ کس نے کیا ملک کیا ٹیبل کے اوپر لے کے آئے گا. اور ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، پاکستان کے پاس وہی پروگرام ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے. پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی آرمی، پاکستان کا میزائل پروگرام ہے، پاکستان کی نیوی ہے، پاکستان کے پاس ایکسپیرینس ہے. بالکل.
ترکی کے پاس نیٹو ہے، ون امنگ G20 ہے، ٹرکی ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، ایک بڑی ایمرجنگ اکانومی ہے۔ سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ آئل کی فراوانی کی وجہ سے جو ہے وہ ریسورسز ہیں۔ ریسورسز ہیں، مانیٹری ریسورسز ایٹ ڈسپوزل ہیں، ایک بہت بڑی آرمی ہے، اور اکوپمنٹ وائز وہ بڑے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایجپٹ اس کا حصہ بنتا ہے تو ایجپٹ کیا لے کے آئے گا ٹیبل کے اوپر؟ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو مجھے بھی بتائیے۔ کہنے کو تو اسپیکولیشنز کے حساب سے تو ہم بالکل ہوں یہ بات کر سکتے ہیں کہ آر فور کا الائنس ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال سے امیڈیٹلی نہیں، لیکن ان لانگ ٹرم جو ہے وہ آر فور کا الائنس سسٹین کر جائے گا، ہوں لیکن اس کو آر فور کا ڈیفنس الائنس بھی بن جائے گا، لیکن کیونکہ آر فور کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ایک الگ پرزم کے اندر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آر فور کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس کو صرف ایران اور ٹرکی کے ایران اور US کے کانفلکٹ کے تناظر میں نہ رکھنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ آر فور کی جو ورکنگ ٹیمز تھیں ان کی میٹنگ بھی پاکستان میں ہوئی۔ آپ کو ہوں اگر یاد ہوگا، میرے خیال سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی، جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری برائے ایکٹس ہیں، وہ اس کے کوآرڈینیٹر مقرر ہوئے تھے۔ تو آر فور کی ایکسپینشن صرف ڈیفنس کے ایریا میں نہیں، بلکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس شیئرنگ، ملٹی لیٹرل کوآپریشن، بائی لیٹرل کوآپریشن، ہر طرح سے جائے گی۔ تو ایونچولی ڈیفنس اس کا حصہ ہوگا، لیکن میرے خیال سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھری آئیز اور ان تین ممالک کے تناظر میں امیڈیٹلی ان تین جو پارٹنرز ہیں ان کو جو تھریٹ پوسٹ کی جا رہی تھی، اس تناظر میں، اس پرسپیکٹو میں رادر یہ امیوننٹ تھا کہ یہ تینوں کے تینوں پارٹنرز جو ہیں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچیں، اور وہ نتیجہ یہی تھا کہ ایک ٹرائیلیٹرل جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا گیا ہے، جس کی لب و لباب یہی ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ ہوگا۔ اچھا، اس میں اس آپ میں یہ ایک بات کی ٹیکنیکلٹی تھی ضرور کہ ریجنل الائنمنٹ نہیں ہے اس اتحاد کی، تو اس کے اندر ریجنل الائنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اور کوئی گلف اسٹیٹ، مثلا قطر بہت آبویسلی ہو سکتا ہے، یا اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا، تو ان کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے مزید اگر ہم اس کو ریجنل اسپیکٹ میں دیکھیں تو؟ بالکل، مجھے ابھی فوراً تو مجھے قطر یا کسی اور پارٹی کی اس میں شمولیت نظر نہیں آتی، لیکن میرے خیال سے 8 سے 10 ماہ لگیں گے کہ قطر یا کویت ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس پورے پروسیس کا حصہ بن جائے گا۔ میں ایک بات یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بات جیسے ہم نے SMDA کو سیگریگیٹ کیا اور سیپریٹ کیا، ہوں اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کو سیپریٹ کیا پاکستان اور سعودی عرب کا اس پورے معاہدے کے ساتھ، ویسے ہی نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے، ہوں جو بھی یہی بات کیلکولیٹ کرتا ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ، اس کے حوالے سے بھی یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس آرٹیکل 5 کو یہ ٹرائیلیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ کیٹر نہیں کرتا، اس کو بائی پاس کیا گیا ہے۔ کیا وجوہات ہے، کس لینگویج کے اندر بائی پاس کیا گیا ہے، وہ ہمیں حکام ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو بین الاقوامی ذرائع ہمیں یہی بتاتے ہیں، جو کہ اس پروسیس کا حصہ تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بائی پاس کر کے پھر یہ معاملہ سارا لے کے آیا گیا ہے، تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے، کسی ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تو معاملات کسی ورلڈ وار یا ڈوم سے سینیریو یا مزید پیچیدگی کی طرف نہ جا سکیں۔ نہ جی جا سکے۔ اچھا، اس میں ایک ریئیکشن ہم بھول گئے، انڈین ریئیکشن کی بات کرنا ہم بھول گئے کہ انڈیا کا اس کے اندر کیا ریئیکشن سامنے آئے گا؟ دیکھیں، کل انڈیا کے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال سے جب یہ سوال ہوا گزشتہ روز ان کی اپنی ویکلی بریفنگ کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈیولپمنٹس مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ بھارت میں جیسے ان کا میڈیا ان کی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا ہے، تو ہم یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دے آر فیلنگ دا ہیٹ اینڈ دے آر فیلنگ دا پنچ آف ہوں اٹ۔ ان کو وہ نئی ٹرمز، جس طرح کبھی کہتے ہیں اسلامک نیٹو بنا رہا ہے پاکستان، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، ان کو یہ بات ابھی تک ہضم نہیں ہوتی کہ پاکستان نے کس طرح ان کو ہیومیلیٹ کیا پچھلے سال ہونے والی جنگ کے ہوں اندر، جو 4 روز کی جنگ تھی، اور اس کے بعد پاکستان خطے کا ایک جسے کہتے ہیں نا صحیح تناظر کے اندر نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں، نیٹ اسٹیبلائزر۔ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ ابھرا ہے، اور یہ ممالک پاکستان کے پاس آ رہے ہیں، نہ کہ پاکستان ان ممالک کے پاس جا رہا ہے کہ جی ہم آپ سے کسی طرح کا اس طرح کا معاہدہ کرنا پھر چاہتے تو ہیں۔ اب ہم پرووائڈر تو بھی ہو گئے نا؟ ہم پرووائڈر پہلے تھے، اور انڈیا پرووائڈر اپنے ہونے ہوں کی ہوں دعویٰ کرتا تھا، ہم اس وقت دعوے نہیں کرتے تھے، ہم نے ہوں پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے ذریعے بتایا کہ جی ہم نہ کہ صرف پرووائڈر ہیں، بلکہ پرووائڈر بن بھی سکتے ہیں، اور اسٹیبلائزر ہیں بلکہ اسٹیبلائزر بن بھی سکتے ہیں، اور ہم گلوبل ساؤتھ کی جو ہے
ایک بہت بڑی وائس کے طور پہ ابھریں گے، اور وہ ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا بھی ہے. جی بہت شکریہ انس، آپ نے بہت زبردست انداز کے آسان الفاظ کے اندر ہمارے ویورز کو بتایا کہ کس طرح سے یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو توقع یہی ہے کہ پاکستان اور ترکی کا معاہدہ جو ہے آنے والے دنوں کے اندر ایکسپینڈ کر بھی سکتا ہے. سعودی عرب بھی اس کے اندر شامل ہے. 3 ملکوں کا یہ معاہدہ ہے، اور اس کو جو لوگ بات کر رہے ہیں اسلامک نیٹو بنانے کی، یا وہ تو شاید ابھی دور ہو، لیکن فی الحال یہ معاہدہ اس خطے کے اندر ایک بہت زبردست ڈیولپمنٹ کے طور پر سامنے آیا ہے، جس کے اثرات ہم آنے والے دنوں میں اور سالوں میں بھی دیکھیں گے.